یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان کونوا ہو جو قوامین بالقسط شہداء للہ قوامین بالقسط گواہی کو انصاف کو قائم کرنے والے بالکل انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ کے لیے ولو علی انفسکم اگر اپنے آپ پر ہی کیوں نہ دینی پڑے اب الوالدین یا والدین پر والاقربین اور قریبی رشتہ داروں پر ان یکن اگر ہو غنیاً کوئی غنی او فقیراً یا فقیر فاللہ اولیٰ بہا تو اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے ان دونوں سے فلا تتبعوا الہویٰ تم پیروی نہ کرنا خواہشات کی ان تعدلوا کہ تم انصاف کرو وان تلووا اگر تم زبان کو پیچ دو او تعرضوا یا پہلو تہی کرو فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کان بما تعملون خبیرا تو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھے ہوئے ہے یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان آمنوا باللہ ایمان لے آؤ اللہ پہ اور رسول اس کے رسول پہ والکتاب الذی اس کتاب پہ نزل علی رسولہ جو اس نے نازل کی اپنے رسول پہ والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پہ جو اس نے نازل کی اس سے پہلے ومن یکفر باللہ جو انکار کرے گا اللہ کے ساتھ و ملائکتہ اس کی فرشتوں اور کتب اس کی کتابوں اور رسول اس کے رسولوں والیوم الآخر اس کی یوم آخرت کے دن پر یعنی جو انکار کرے گا اللہ کا فرشتوں کا کتابوں کا رسولوں کا اور آخرت کے دن کا فقد ضل ضلالا بعیدا تو تحقیق بھٹک گیا دور بھٹک جانا ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا ثم آمنوا پھر وہ ایمان لائے ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا ثم ازدادوا کفرا پھر وہ زیادہ ہو گئے کفر میں لم یکن اللہ لیغفر لهم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ہی ان کو راستہ دکھلائے گا بشر المنافقین بان لهم خوشخبری دیجیے منافقین کو کہ یقیناً ان کے لیے عذابا علیم دردناک عذاب ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین وہ جنہوں نے کافروں کو مومنوں کے علاوہ دوست بنایا ایبتغون عندهم العزہ کیا وہ ان سے عزت تلاش کرتے ہیں فإن العزة للہ جمیعا یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے وقد نزل تحقیق اس نے نازل کیا علیکم تم پر فی الکتاب کتاب میں یعنی اس نے نازل کیا تمہارے لیے کتاب میں اذا سمعتم یہ کہ جب تم سنو آیات اللہ کی آیات کے بارے میں یکفر بہا ان کا کفر کیا جاتا ہے ویستہزأ بہا اور استہزاء کیا جاتا ہے فلا تقعدوا معهم تو ان کے ساتھ مت بیٹھو حتی یخوضوا فی حدیث غیر یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں انکم اذا مثلهم یقیناً اس وقت تم انہی میں سے ہو جاؤ گے انہی کی طرح ہو جاؤ گے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین یقیناً اللہ تعالیٰ منافقین اور کافرین کو جمع کرنے والا ہے کافروں کو فی جہنم جہنم میں جميعا اکٹھا الذین وہ یتربصون بکم جو تمہارا انتظار کرتے ہیں فإن کان لکم فتح من اللہ اگر تمہیں جو فتح پہنچے اللہ کی طرف سے قالوا کہتے ہیں الم نکن معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے وإن کان للکافرین نصیب اگر کافروں کو کوئی حصہ پہنچے قالوا کہتے ہیں لم نستحوذ علیکم کہ ہم غالب تھے تم پر ونمنعکم من المؤمنین اور ہم تمہیں جو ہے روک رہے تھے مومنوں سے فاللہ اور اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن ولن یجعل اللہ اور ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا للکافرین کافروں کو علی المؤمنین مومنوں پر سبیلا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو مومنوں پر کوئی راستہ دے گا ان المنافقین یقینا منافق یخادعون اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں وهو خادعوهم حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی و کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یراؤون الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے ولا یذکرون اللہ نہیں اللہ کا ذکر کرتے الا قلیلا مگر بہت تھوڑا مذبذبین بین ذلک وہ اس کے درمیان جو ہے تذبذب کا شکار ہے لا الہ ہؤلاء نہ ان کے ساتھ لا ولا الہ ہؤلاء نہ ان کے ساتھ ومن یضلل اللہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فلن تجد له سبیلا تو اس کے لیے راستہ نہیں پائے گا یا ایھا الذین آمنوا ہے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین کافروں کو مومنوں کے علاوہ دوست مت بناؤ اتریدون ان تجعلوا للہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بنا لو اللہ کے لیے علیکم اپنے آپ پر سلطان مبینہ اپنے خلاف حجت واضح حجت ان المنافقین یقینا منافق فی الدرک الاسفل من النار جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے ولن تجد لهم نصیرا ہرگز تو ان کے لیے مددگار نہیں پائے گا
الا الذین مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کی واصلحوا اور اصلاح کی واعتصموا باللہ اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا واخلصوا دینہم للہ اور انہوں نے اللہ کے لیے دین کو خالص کر لیا اولئک مع المؤمنین یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں وسوف یؤتی اللہ المؤمنین ان قریب اللہ مومنوں کو دے گا اجرا عظیما بہت بڑا اجر ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم نہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ وکان اللہ شاکرا علیم اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت زیادہ شکر گزار ہے بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ سورہ نساء کی اس 20ویں رکوع میں اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن میں جب بھی ایمان کے لفظ سے مخاطب کریں تو کسی اہم بات کی طرف اللہ حکم دینا چاہتے ہیں یا کسی سنگین گناہ سے روکنا چاہتے ہیں تو اس لیے توجہ سے جو ہے اس بات کو سماعت کر لیا کرو۔ تو یہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انصاف پسندی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور انصاف پسندی کا تقاضا کیا ہے کہ اگر گواہی دینے کا معاملہ آئے تو گواہی جو ہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے، گواہی تو آپ نے دینی ہے۔ اگر جو ہے گواہی دینے کے معاملے میں آپ گواہی دے رہے ہیں تو آپ کے والدین ہیں، اپنے والدین کے خلاف بھی آپ کو گواہی دینی ہوگی، انصاف کا تقاضا ہے۔ اگر آپ کے قریبی رشتہ دار بیچ میں آڑے آتے ہیں تو ان کے خلاف بھی آپ کو گواہی دینی ہوگی۔ یعنی اگر کوئی معاملہ ہے جہاں پہ دو فریقین کی لڑائی ہے، اگرچہ وہاں پہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے یا آپ کے والدین کا مسئلہ ہے اور دوسرے بندے کا ہے یا آپ کے رشتہ دار کا ہے، دوسری طرف دوسرا بندہ ہے، تو آپ نے گواہی دینی ہے، اگرچہ یہ گواہی آپ کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو، آپ کے والدین کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو اور آپ کے عزیز و اقارب کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو۔ اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ والدین کی نافرمانی میں نہیں آتا کہ اگر آپ کے والدین کی طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی والا معاملہ ہو گیا ہے، اب گواہی دینے کے لیے وہاں پہ آپ ہی تھے، وہ اگلے فریقین نے آپ کو ہی پیش کیا کہ اس سے پوچھ لو، تو وہاں پہ آپ نے جو ہے گواہی جو ہے سچی سچی دینی ہے، وہاں پہ جو ہیر پھیر نہیں کرنا، زبان کو آگے آئے گا کہ زبان کو پیچ وغیرہ نہیں دینا اور اس طرح جو ہے ملی جلی بات نہیں کرنی کہ کسی طرح جو ہے یہ لوگ بچ جائیں، نہیں بلکہ اگر والدین کے خلاف بھی بات آتی ہے تو آپ نے کہنی ہے، یہ جو ہے نافرمانی کے خلاف، یہ والدین کی نافرمانی میں نہیں آئے گا۔ ایسے ہی قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینا جو ہے یہ ان کے حقوق کی جو ہے خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی بجاوری ہے۔ ان یکن غنیا، اور گواہی کے معاملے میں اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ کوئی مالدار ہو تب بھی، کوئی فقیر ہو تب بھی، آپ نے نہ کسی کی دولت کو دیکھنا ہے کہ یہ امیر ہے، یہ جو ہے بڑے سٹیٹس والا ہے، یہ بڑے جو مقام والا ہے اور یہ غریب ہے، نہیں۔ اگرچہ امیر کے خلاف بھی گواہی آپ کی آتی ہے تو آپ نے دینی ہے، غریب کے اگر دوسری طرف غریب ہے اور غریب کے حق میں جو ہے گواہی جاتی ہے تب بھی آپ نے دینی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ ان دونوں کے مقابلے میں جو ہے زیادہ حق رکھتا ہے، زیادہ قریب ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، اور یاد رکھیے کہ خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، یہ تیسرا تقاضا ہے کہ گواہی کے معاملے میں جو ہے آپ نے اپنے نفس کی نہیں سننی بلکہ حق بات کے ساتھ دینا ہے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، کہا جا رہا ہے کہ اگر، یعنی یہاں پہ اب متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو احکام میں نے بیان کیے ہیں، یہ جو تقاضے بتلائے ہیں گواہی دینے کے، اگر اس میں جو ہے آپ نے زبان کو پیچ دیا، پیچ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ملی جلی بات کر دینا کہ بات بس نہ اس پہ آئے نہ اس پہ آئے، تو بس درمیانی سے مسئلہ نکال کے جو ہے اس سائڈ پہ ہو جانا، تو یہ بھی زیادتی والا معاملہ ہے۔ آؤ تو پہلو تو ہی کرنا، یا چھپ جانا، یعنی گواہی نہ دینا، آپ کو جب بلایا جائے آپ کی نہیں جی میں کیسے گواہی دے سکتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تھا ہی نہیں وہاں پہ، تو ایسی بات بھی نہیں کرنی، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھے ہوئے ہے۔ آگے پھر ایمان والوں کو پھر مخاطب کیا جا رہا ہے دوسرے حکم کے لیے۔ یہ اوپر جو ہے پہلا حکم تھا انصاف پسندی کا اور انصاف پسندی کے تقاضے بیان کیے، اب جو ہے ایمان والوں کو ایک اور حکم کی طرف جو ہے وہ خطاب کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان پہ جو ہے ثابت قدم رہو۔ اور ایمان کیا ہے؟ حدیث جبریل میں جو ہے جب جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چند چیزیں جو ہے انہوں نے دریافت کی، ان میں سے جو ہے جبریل امین نے جو ہے یہ پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے، انہوں نے پوچھا تھا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، تو وہاں پہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تو اس چیز پہ ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، یوم آخرت وغیرہ پہ ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا، تو اس چیز کا نام جو ہے ایمان ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ہے اہل ایمان، آپ ایمان کے معاملے میں جو ہے
ایمان لاؤ اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اس کتاب پہ جو اللہ نے نازل کی اپنے رسول پہ، اس کتاب پہ جو اللہ نے نازل کی اس سے پہلے۔ اور آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جس نے کفر کیا اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا اور یوم آخرت کا۔ یہاں پہ اچھی بری تقدیر کا جو ہے ذکر نہیں ہے، لیکن باقی ارکان ایمان میں سے 5 کا ذکر ہے، یعنی ٹوٹل 6 ہیں، 5 کا ذکر ہے کہ جس نے ان کا انکار کر دیا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ تو واقعی گمراہ یہی ہے کہ جب انسان جو ہے ارکان ایمان میں سے کسی رکن کا بھی جو ہے انکار کر دے تو یہ جو ہے گمراہی کا جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سلسلہ ہے، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آگے جو ہے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے تفصیل سے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر کفر کیا، پھر ایمان لے آئے، پھر کفر کیا، تو یہ منافقین ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ فائدہ ہے تو ایمان لے آتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ فائدہ نہیں ہے، نقصان ہو رہا ہے کوئی جیسے جہاد وغیرہ کے احکام میں، تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ آخر میں وہ اپنے کفر میں بڑھ جاتے ہیں، یعنی کفر پہ ہی وہ ان کو موت وغیرہ آتی ہے اور کفر پہ ہی اڑے رہتے ہیں۔ جیسے وہ پہلے پارے میں جو ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ تفصیل سے گزر چکے کہ منافقین کا کیا طریقہ کار تھا، تو یہاں پہ اسی کی جو ہے یہ تاکید ایک طرح سے ہے کہ ان کا کفر جو ہے زیادہ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو نامعاف فرمائے گا، نہیں یہ راستے پہ ہیں، بلکہ آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کو خوشخبری دیجیے۔ اب خوشخبری تو اچھے کام کے لیے ہوتی ہے، تو یہاں پہ خوشخبری کیوں؟ طنز جو ہے دیا گیا ان کو، طنزاً جو ہے کہا گیا کہ ان کو خوشخبری دو، ہاں تمہارے لیے انعام ہے، آؤ تمہیں انعام دوں گا، جس طرح ہم کہتے ہیں آؤ تمہارے لیے انعام رکھا ہوا ہے۔ انعام نہیں ہوتا ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ سزا۔ تو یہ ہے کہ بشیر المنافقین، خوشخبری دو منافقین کو طنزاً کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون منافقین ہیں؟ کہ جو مومنوں سے ہٹ کر کے کافروں کو دوست بناتے ہیں، ان کی دوستی یاری کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ کافروں کے ساتھ۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو دوست بنائے گا وہ کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ وہ نفاق میں ہیں، وہ نفاق میں، نفاق کی یہ پہلی علامت ہے۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا تم وہ عزت تلاش کرتے ہیں ان کے ہاں؟ معلوم یہ ہوا کہ جو کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتا ہے وہ بھی نفاق کی علامت میں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری کی ساری عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، حالانکہ اللہ نے جو ہے کتاب میں یہ نازل کیا ہے کہ آپ جو ہے جب سنیں کہ اللہ کی آیت کے بارے میں جو ہے کفر کیا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے یا استہزاء کیا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اگر تم وہاں پہ بیٹھے تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ اس مقام پہ جو ہے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجالس جہاں پہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہو اور کھلم نافرمانی ہو رہی ہو، اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس میں کسی وجہ سے یعنی رشتہ داری تعلق داری کی وجہ سے وہاں پہ شریک ہو ہی گئے ہیں، جب وہاں پہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ان کو روکنے کی کوشش بھی کی جائے، اگر نہیں روکتے تو ان کا بائیکاٹ کر کے آپ باہر نکلیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جو زیادہ تر شادی بیاہ کی مجالس میں اس طرح ہوتا ہے، یا کوئی فنکشنز وغیرہ اسکول کے جو ہے اس میں آپ کو مدعو کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ اگر ناچ گانا ڈانس وغیرہ کیے جا رہے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کرو۔ اگر وہ نہیں بات مانتے، ان کو آپ بتاؤ کہ یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اگر نہیں مانتے تو ان سے پھر آپ کنارہ کشی کر لو، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ یہ بندہ ناراض ہو کہ کیوں گیا ہے، کہ ہماری غلطی ہے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ انہی میں سے ہوں گے۔ ایسے ہی شادی بیاہ کے معاملے ہیں کہ وہاں پہ اگر ایسے کھیل کھیلے جا رہے ہیں جس میں تاش ہے، کریم بورڈ ہے، لڈو ہیں، یہ جو ہے ایسا کھیل ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من لعب النرد، کہ جس نے جو ہے نرد کھیلا اس نے اپنے ہاتھ جو ہے خنزیر کے گوشت اور خون میں آلود کر لیے۔ اس نرد کی تفسیر میں ہے کہ ہر وہ کھیل جو پھٹے پہ کھیلا جائے یا ہر وہ کھیل جو گھما کے کھیلا جائے، اس میں لڈو، شطرنج وغیرہ، یہ کریم بورڈ وغیرہ، یہ سارے کھیل آتے ہیں۔ تو یہ شادی بیاہ کے معاملات میں ان کھیلوں سے بچنا چاہیے، کوئی اور کھیل کھیل لینا چاہیے جس میں شرعی جو ہے ممانعت نہ آئی ہو۔ اگر یہ کھیلے جا رہے ہیں اس مجلس میں تو اس سے بچنا چاہیے، کنارہ کشی کرنی چاہیے، آپ کو وہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایسے ہی موسیقی وغیرہ لگائی جاتی ہے، میوزک وغیرہ لگایا جاتا ہے، دیگر جو ہے جتنی بھی حیائی اور یعنی فحاشی جو ہے ہو رہی ہے، یعنی الغرض اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی واضح نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس مجلس سے انسان کو اٹھ جانا چاہیے۔ اگر دعوت دے سکتا ہے تو دعوت دینی چاہیے، چونکہ ایمان کا یہ تقاضا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ،
جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی کوشش نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے جو ہے اس کو برا جانے، چونکہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور اگر دل سے برا بھی نہیں جان سکا تو گویا کہ اس کا ایمان جو ہے اس میں جو ہے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. یعنی ظاہر سی بات ہے اگر اس مجلس میں وہ بیٹھا رہے اس کو برا نہ لگے تو اس مجلس میں بیٹھنا کیا ہے کہ گویا کہ اس کو یہ چیز بری نہیں لگی، تو اس کو اپنے ایمان کی پھر فکر کرنی چاہیے. الذین یتربصون بکم، یہ منافقوں کی ایک اور نشانی بیان ہو رہی ہے کہ جو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو کوئی فتح پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی منافقوں کی یہ علامت ہے کہ جب منافقوں کو کوئی بینیفٹ ملے، مومنوں کو کوئی بینیفٹ ملے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر دیکھیں کہ کافروں کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پہ غالب نہیں تھے. یعنی مومنوں کو کہتے ہیں وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کافروں کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے تمہارا دفاع کیا ہے مومنوں کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ ہرگز جو ہے کافروں کو مومنوں پہ کوئی راستہ دینے والا نہیں ہے، فوقیت دینے والا نہیں ہے، عزت دینے والا نہیں ہے، بلکہ کافروں کو ان کی کیے کی جو ہے سزا ملے گی. آگے منافقوں کی جو ہے ایک اور علامت بیان ہو رہی ہے، اور وہ علامت ہے کہ منافق جو ہے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دھوکے کی مثال جو ہے بیان کی ہے کہ وہ دھوکہ اس طرح دیتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم بھی تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم مومنوں کے ساتھ ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ان کو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا گویا وہ مومن نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہے. یہ منافقوں کو بھی پتہ تھا، منافقوں کو بھی یہ پتہ تھا کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ مومن ہیں، یعنی نماز کے ذریعے سے ہی اپنے آپ کو مومن بندہ ثابت کر سکتا ہے. تو آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارا معاشرے کا معاشرہ جو ہے، نسلوں کی نسلیں، ٹبر کے ٹبر جو ہے وہ بے نمازی جو ہے پھر رہے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کو اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں کہ ہم مومن بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے رسول اللہ نے کہا تھا کہ آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے 5 وقت، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ بندہ ایماندار ہے. اسی وجہ سے صحابہ کرام جو ہے نماز کے علاوہ کسی اور چیز کو کفر نہیں جانتے تھے. تو منافقوں کو بھی پتہ تھا کہ نماز کا اہتمام کرنا کیا ہے، ایمان کی نشانی ہے. تو یہ اپنے آپ کو یہ مومن ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھتے تھے. تو ان کی نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ منافقوں والی نماز کیسی ہوتی ہے. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو سستی کاہلی والی نماز ہو، جو لوگوں کو دکھلاوے والی نماز ہو، کہ لوگ جب یعنی کہ کسی ایماندار دوست کے ساتھ ملا اور یا کسی ایسی مجلس میں بیٹھا ہے کہ لوگ یار یہ کیا کہیں گے نماز نہیں پڑھتا، تو یہ منافقت ہے. اور ایسے ہی جو ہے جلدی جلدی نماز میں ٹھنگے مارنا کہ فارمیلٹی کے طور پہ اگر نماز کے لیے آتا ہی نہیں، کبھی آ گیا کسی مجبوری کے تحت جو ہے بس جلدی جلدی اس کو ہوتی ہے نماز کی، تو یہ بھی منافقت کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ منافقوں پہ جو ہے 2 طرح کی نمازیں جو ہے باری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز. اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ان میں اجر کتنا ہے تو وہ جو ہے کہ گھٹنوں کے بل اگر ان کو گھسیٹ کے جو ہے ان کو جو ہے گھسیٹی مار کے، یعنی جیسا چھوٹے بچے گھسیٹی نہیں مارتے اس طرح جو اگر ان کو آنا پڑے تو وہ آئیں گے. ایسے ہی حضرت انس بن مالک سے بھی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو اس انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، یعنی کہ سورج جب شیطان کے 2 سینگوں میں ہوتا ہے، یعنی مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس وقت جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارتا ہے، تو یہ نفاق کی علامت ہے، یہ جو ہے منافقت والی اس کی نماز ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، جلدی جلدی پڑھتا ہے، سستی والی پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھلاوے والی پڑھتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے. اور اگر کوئی سر سے نماز ہی نہ پڑھے تو اس کا کیا حال ہوگا، وہ اپنے بارے میں خود اس کو سوچ لینا چاہیے. منافقوں کی مثال جو ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بکری کا ایک ریوڑ ہوتا ہے کہ یعنی کبھی بکری جو ہے اس کے ساتھ یعنی کبھی اس جتھے کے ساتھ ہو جاتی ہے بکری چرنے کے لیے، کبھی جو ہے ان بکریوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، بس جس طرف بکری دیکھتی ہے اسی طرف جو ہے چلی جاتی ہے. منافق کا بھی یہی ہے کہ جس طرف وہ دیکھتا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے اسی طرف جو ہے کبھی نہ ادھر کا نہ ادھر کا، درمیان میں جو ہے وہ اٹکا رہتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہیں اس کو جو ہے کوئی راستہ جو ہے آپ جو ہے کوئی راستہ نہیں دے سکتے. آگے جو ہے ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ نے منافقوں کے طریقے پہ نہیں چلنا، چونکہ منافقوں کا طریقہ کیا تھا کہ وہ کافروں کو مومنوں کے علاوہ دوست بناتے تھے کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کو اپنے خلاف جو ہے حجت بنا لو،
کہ اللہ نے جب ایک چیز کو منع کر دیا تو کل تمہارے خلاف یہ حجت ہو سکتا ہے، اس لیے جو ہے تم اس چیز کو نہیں کرنا۔ پھر آگے منافقوں کی سزا بیان ہو رہی ہے کہ منافقوں کا انجام کیا ہوگا، کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافق جو ہے جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے، آپ ان کے لیے جو ہے کوئی مددگار جو ہے نہیں پائیں گے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، واعتصموا باللہ، اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، واخلصوا دینہم للہ، اور انہوں نے اپنے دین کو خالص کر لیا۔ اس میں جو ہے پکی سچی توبہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ پکی سچی توبہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے، یعنی اپنے پہلے کیے پہ نادم ہو جائے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے آئندہ نہ کرنے کی اپنی اصلاح کر لے کہ آئندہ یہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس میں جو ہے استقامت ہو کہ اب جو ہے میں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ جو ہے مضبوطی کرنی، یعنی اللہ کو جو ہے مضبوط تھامنا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے قرآن کو، اللہ کے احکام کو جو ہے مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو اس نے اب باتیں کی ہیں، توبہ کی ہے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، یہ کہ اللہ کے لیے ہے، صرف عارضی دنیا کی سزاؤں سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سارے معاملات جو ہیں کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو خالص کر لے۔ اولئک مع المؤمنین، تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھی ہیں، یعنی یہ لوگ منافق نہیں ہیں۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اللہ ان قریب جو ہے مومنوں کو ان کے اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بندہ شکر بھی کر رہا ہو اور ایک بندہ ایمان بھی لے آئے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ عذاب صرف اسی صورت میں ہے کہ جب انسان نہ شکر میں جاتا ہے یا کفر میں جاتا ہے ایمان کو چھوڑ کے، تو تب اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں۔ اگر بندہ ایمان بھی لے آیا ہے اور شکر گزار بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب نہیں دیتے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قدردان ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، شکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی قدر کرتا ہے۔ جیسا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جیسے ان کے عمل ہے ویسے ان کو بدلہ بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔